چیپٹر نمبر 17 27 اکتوبر مہاراجہ ہری سنگھ کا بھارت کے ساتھ الحاق، ایک بھارتی فراڈ۔ 19 جولائی 1947 کے دن غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی زیر قیادت کشمیر اسمبلی یعنی پراجا سبھا اور مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل کی طرف سے الحاق پاکستان کی اہم قرارداد پاس ہونے کے بعد جب پونچھ، سدنوتی اور کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف تحریک آزادی شروع ہوئی تو اس دوران بھارت نے انگریزوں اور شیخ عبداللہ کے ساتھ ساز باز کر کے 27 اکتوبر کو کشمیر میں مسلح مداخلت کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ سے مبینہ طور پر کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کروا دیے۔ برطانوی دانشور اور تنازع کشمیر کے بارے میں یکتائے روزگار کتاب برتھ آف اے ٹریجڈی کے مصنف السٹر لیمب نے ایک مستقل باب میں مہاراجہ ہری سنگھ کے بھارت کے ساتھ الحاق کے اسرار اور رموز پر پردہ اٹھایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بھارت نے 27 اکتوبر کو کشمیر میں فوجیں اتار کر سری نگر پر قبضہ کرنے کے بعد دباؤ اور زبردستی مہاراجہ ہری سنگھ سے الحاق کی دستاویز پر دستخط لیے تھے۔ انگریزوں نے کشمیر کو بھارت کے حوالے کرنے کا فیصلہ انڈین ایمپائر کو چھوڑنے سے پہلے کر لیا تھا۔ کشمیر کے شمال اور شمال مغرب میں چین، سوویت یونین اور افغانستان کی ریاستیں قائم تھیں، جن کے ساتھ روایتی طور پر برطانیہ کا مسابقہ رقابت چل رہی تھی۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ بھارت اس خطے کی بڑی ریاست اور ان کی جانشین ہونے کے ناطے بر صغیر میں شمال کی جانب سے کمیونسٹ اثر و رسوخ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے اس نقطۂ نظر کے منطقی نتیجے کے طور پر کشمیر کو بھارت کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی نے آخری وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ مشن سونپا کہ وہ بہر صورت کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کو یقینی بنائے۔ چنانچہ حالات اور بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو، پٹیل، بلدیو سنگھ اور شیخ عبداللہ سے بھی بڑھ کر کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی راہ ہموار کی۔ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جون کے آغاز میں سری نگر کا دورہ کیا۔ انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ سے ملاقات کی۔ اس کی تفصیلات تو سرکاری طور پر ظاہر نہیں کی گئیں، لیکن مبصرین اور مورخین کی رائے ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ کو بھارت کے معرض وجود میں آنے کے بعد اس سے الحاق کا مشورہ دیا، لیکن بھارت کے ساتھ الحاق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مہاراجہ کے وزیر اعظم پنڈت سی چندرکاک تھے، جو نہرو اور شیخ عبداللہ کے مخالف تھے، اور وہ کشمیر کو آزاد اور پاکستان کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم رکھنے کے سب سے بڑے داعی تھے۔ نہرو اور ماؤنٹ بیٹن نے طے کر دیا تھا کہ پنڈت کاک کی معزولی ضروری ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ بھی کشمیر کے مستقبل کے بارے میں وزیر اعظم کاک کے نظریات کا حامی تھا۔ وہ پنڈت کاک کی طرح نہرو اور شیخ عبداللہ سے بھی نفرت کرتا تھا۔ بہرکیف لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دورہ سری نگر کے نتیجے میں پنڈت کاک کو برخاست تو نہیں کیا گیا، لیکن نہرو اور ماؤنٹ بیٹن نے کاک کے خلاف اپنی ساز باز جاری رکھی۔ ماؤنٹ بیٹن سے قبل مئی 1947 میں آل انڈیا کانگریس کمپنی کے صدر آچاریہ کرپلانی نے بھی سری نگر کا دورہ کیا تھا۔ اگست کی ابتدا میں کانگریس کے بے تاج بادشاہ اور روحانی باپو جی مہاتما گاندھی بھی سری نگر پہنچ گئے۔ گاندھی کے دورہ سری نگر کے متوقع نتائج کو دیکھتے ہوئے مسلمانان ریاست نے شدید احتجاج کیا۔ گاندھی نے نیشنل کانفرنس کے لیڈروں مہاراجہ ہری سنگھ اور پنڈت کاک سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے پنڈت کاک کو معزول کر کے ڈوگرا جرنیل جنگ سنگھ کو ریاست کا وزیر اعظم بنا دیا۔ پھر 15 اکتوبر 1947 کو باقاعدہ ساز باز کر کے مشرقی پنجاب کے مہر چند مہاجن کو کشمیر کا وزیر اعظم بنوا دیا۔ مہر چند مہاجن قبل ازیں ریڈ کلف باؤنڈری کمیشن بھی بھارتی نمائندے تھے۔
اس نے گرداسپور ضلع کی 2 مسلم اکثریت والی تحصیلوں گرداسپور اور بٹالہ کو بھارت میں شامل کروا کر اس کے کشمیر میں داخلے کی زمینی راہ ہموار کی تھی۔ پنڈت کاک کی رخصتی اور مہر چند مہاجن کی آمد پر ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی راہ کو ہموار ہوتا دیکھنے لگے۔ دریں اثنا 24 اکتوبر کو مظفر آباد سیکٹر میں میجر خورشید انور کی قیادت میں مجاہدین نے اوڑی سیکٹر میں 2 دن کی شدید لڑائی کے بعد مہورا کے راستے بارہ مولہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس سیکٹر میں ڈوگرا فوج، RSS، راشٹریہ سوامی سیوک سنگھ اور اکالی سکھوں کے چیف کمانڈر بریگیڈیئر راجندر سنگھ نے مجاہدین کی یلغار کے نتیجے میں مہوارہ کے راستے بارہ مولہ کی طرف پسپائی شروع کر دی۔ اس نے بارہ مولہ میں دفاعی حصار قائم کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن پسپائی کے دوران اس نے جہلم ویلی روڈ پر واقع تمام چھوٹے بڑے پل تباہ کر دیے، جس سے مجاہدین کی پیش قدمی میں 2 دن کی تاخیر ہو گئی۔ دریں اثنا 26 اکتوبر کو بارہ مولہ کے مقام پر بریگیڈیئر راجندر سنگھ ایک گھاتی حملے میں مارا گیا، جس سے ڈوگرا فوجوں کے حوصلے مزید پست ہو گئے اور سری نگر کے ڈوگرا حلقوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ لیکن سری نگر اور وادی کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اب ڈوگرا استبداد سے نجات کا موقع دیکھ رہے تھے۔ بریگیڈیئر راجندر سنگھ کی پسپائی کے دوران مہورا پاور ہاؤس کے سٹاف نے بھی سری نگر کی طرف واپسی شروع کر دی۔ وہ جاتے ہوئے پاور ہاؤس بند کر گئے۔ بھارت نے بعد میں میڈیا کے ذریعے اور اقوام متحدہ میں واویلا کیا کہ پاکستان سے حملہ آور قبائلیوں نے بلکہ ڈیمولش ایکسپرٹس نے مہورا پاور ہاؤس کو تباہ کر دیا۔ حالانکہ یہ سفید جھوٹ تھا۔ ڈوگرا سٹاف نے خود پاور ہاؤس خالی کر دیا تھا۔ دریں اثنا مجاہدین جب بارہ مولہ کے قریب پہنچے تو مہاراجہ ہری سنگھ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کشمیر عنقریب اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو اس نے 25 اکتوبر کو سری نگر سے جموں کی طرف کوچ شروع کرنے کی تیاری کر دی۔ مہاراجہ ہری سنگھ 26 اکتوبر کو سری نگر شہر کی تمام کاریں اور گاڑیاں اکٹھی کر کے تمام مال و متاع اور بستر بوریاں سمیٹ کر درہ بانہال کے راستے جموں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی دن بارہ مولہ میں اس کا آرمی چیف بریگیڈیئر راجندر سنگھ ایک ایمبوش میں مارا گیا تھا۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ سری نگر سے جموں کا سفر تقریباً 2 دن کا ہے، جبکہ سینکڑوں گاڑیوں کے کاررواں کو یہ سفر طے کرنے میں مزید دیر بھی ہو سکتی ہے۔ اسی دوران جب 26 اکتوبر کو مہاراجہ ہری سنگھ سری نگر سے جموں روانہ ہوا، اس سے ایک دن قبل 25 اکتوبر کو نئی دلی میں بھارت کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارتی ڈیفنس کمپنی کا اجلاس بلایا۔ اجلاس کا ایجنڈا کشمیر کی صورتحال کا واحد آئٹم تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس اجلاس کی صدارت کی، جبکہ وزیر اعظم جواہر لال نہرو، نائب وزیر اعظم ولابھ بھائی پٹیل، وزیر دفاع بلدیو سنگھ اور گوپال سوامی آینگر نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ قانونی نقطۂ نظر سے وزیر اعظم نہرو کو اس اجلاس کی صدارت کرنا چاہیے تھی، لیکن یہ اجلاس ماؤنٹ بیٹن کی صدارت میں ہوا، جس میں پہلی بار کشمیر کی صورتحال زیر بحث لائی گئی۔ اس اجلاس میں بھارتی فوج کے انگریز کمانڈر ان چیف جنرل لوکہارٹ، فضائیہ کے علم ہرسٹ اور نیوی کے ایڈمرل ہال بھی شامل ہوئے۔ برطانوی مورخ الیسٹر لیمب نے ڈیفنس کمپنی کی کارروائی کے بارے میں برطانوی افسروں کی یادداشتوں کے حوالے سے لکھا کہ اجلاس میں کشمیر کی صورتحال کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ اگر جہلم ویلی روڈ پر مجاہدین اور قبائلیوں کی یلغار کو روکنے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو وہ کشمیر پر قبضے کے بعد مشرقی پنجاب کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور 18ویں صدی کے مشہور افغان فاتح احمد شاہ ابدالی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دلی تک بھی یلغار کر سکتے ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن اور بھارتی لیڈروں نے اس تاریخی حقیقت کو نظر انداز کر دیا
کہ جہلم ویلی روڈ پر مجاہدین کی پیش قدمی پونچھ بغاوت کا تسلسل تھا، جہاں ڈوگروں کے 100 سالہ دور سکھا شاہی کے دوران قتل و غارت اور جبر و استبداد کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ ڈیفنس کمپنی کے اجلاس کے بعد نہرو نے فوراً ہی برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی کو ٹیلی گرام بھیجا، جس میں اس نے الزام لگایا کہ پاکستان کے قبائلی لشکر پاکستانی سرزمین سے ہزاروں کی تعداد میں کشمیر پر حملہ آور ہو گئے ہیں اور انہوں نے وادی کشمیر میں قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ حالانکہ نہرو ہی کے حکم پر ہزاروں کی تعداد میں پٹیالہ فورس، ہندو انتہا پسند RSS اور اکالی سکھ کشمیر، جموں، پونچھ، کوٹلی اور میرپور میں پہلے ہی داخل کر دیے گئے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر رکھا تھا۔ جموں میں تقریباً 2.5 لاکھ مسلمانوں کو تب تک قتل کیا جا چکا تھا۔ مہاراجہ ابھی سری نگر سے جموں کی طرف سفر میں تھا، ابھی تک اس نے الحاق کی دستاویز پر دستخط نہیں کیے تھے، لیکن ڈیفنس کمپنی کے اس اجلاس کے فوراً بعد بھارت نے BOAC جہازوں اور دلمیہ جین ایئر لائنز کے جہازوں کے ذریعے مہاراجہ کی اجازت لیے بغیر اسلحہ اور گولہ بارود کشمیر بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ کام کشمیر سے مہاجرین اور برطانوی باشندوں کے انخلاء کے بہانے کیا جانے لگا، جبکہ بھارتی فوجی جہاز دلی میں فوجیں جمع کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کشمیر بھی منتقل کر رہے تھے۔ اس کے بعد 26 اکتوبر کو بھارتی ڈیفنس کمپنی کا دوسرا اجلاس ہوا۔ اس کی صدارت بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کی۔ السٹر لیمپ کے مطابق ماؤنٹ بیٹن نے کمیٹی کے اس اجلاس میں سوال اٹھایا کہ اعلانیہ فوجی مداخلت اور کشمیر میں فوجیں اتارنے سے قبل مہاراجہ کشمیر سے بھارت کے ساتھ الحاق اور اس کی طرف سے فوجی امداد کی اپیل یا درخواست کا حصول ضروری ہے۔ چنانچہ اس اجلاس کے فوراً بعد بھارتی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بعد ازاں دفتر خارجہ کے VP مین کو فوری طور پر کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سری نگر بھیجا گیا۔ VP مینن نے واپسی پر تشویشناک صورتحال بیان کرتے ہوئے فوری فوجی مداخلت کی ضرورت پر زور دیا۔ مینن اور نہرو فوری فوجی مداخلت کے لیے پیچاں اور تاباں تھے، جبکہ ماؤنٹ بیٹن اور دیگر برطانوی حکام پہلے الحاق کی دستاویز کو مکمل کروانا چاہتے تھے تاکہ ان کی نگرانی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بین الاقوامی سطح پر قبولیت کا جواز مل سکے۔ الحاق کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان کو کشمیر میں باقاعدہ عملی مداخلت سے باز رکھا جائے۔ حالانکہ مہاراجہ کے الحاق سے اگر بھارت کی مداخلت کا جواز مطلوب تھا تو 19 جولائی کے منتخب نمائندوں کی طرف سے پاکستان کے ساتھ الحاق کی وجہ سے پاکستان کی مداخلت کا جواز پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا۔ لیکن پاکستانی قائدین اس جواز سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ وہ کراچی میں بیٹھے حکومت اور ریاست کی تشکیل میں مصروف تھے اور انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کشمیر میں کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ان کی مجبوری بھی تھی کہ حکومت کا تانا بانا بننے کے ساتھ ساتھ مہاجرین کے بے پناہ طوفان سے بھی نپٹنا تھا۔ مالی مشکلات کا مسئلہ بھی تھا۔ حصے کی فوج بھی ابھی تک بھارت سے پاکستان منتقل نہیں ہوئی تھی، لیکن ان مجبوریوں کے باوجود انہیں اگر کشمیر میں بھارتی کھیل کا بروقت ادراک ہو جاتا تو بہر صورت 200 کے قریب فوجیوں کو جہلم ویلی روڈ کے راستے سری نگر بھیج کر ہوائی اڈے پر قبضہ کر کے بھارتی فوجیوں کے نزول کو روک سکتے تھے۔ مصدقہ روایت ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو بھارت کی طرف سے کشمیر میں فوجیں اتارنے کا علم ہوا تو انہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ڈیفنس سیکرٹری میجر جنرل سکندر مرزا کو کشمیر میں ایک یونٹ بھیجنے کا حکم دیا، تو پاکستانی مسلح افواج کے قائم مقام انگریز سربراہ جنرل ڈیوڈ گریسی آڑے آئے اور ساتھ ہی 28 اکتوبر 1947 کو دونوں فوجوں کے مشترکہ سربراہ فیلڈ مارشل اوکنیل دہلی سے لاہور پہنچ گئے، جہاں انہوں نے جنرل گریسی اور دیگر برطانوی افسروں کو بظاہر غیر جانبدار رہنے کا حکم دیا۔
وہاں اس نے قائد اعظم سے ملاقات کے دوران مبینہ طور پر دھمکی دی کہ مہاراجہ کی طرف سے بھارت کے ساتھ الحاق کے بعد کشمیر کی سرزمین بھارتی علاقہ ہے، جہاں پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی فوجی مداخلت کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ بہرکیف اہل پونچھ اور اہل کشمیر انفرادی اور غیر رسمی شکل میں پاکستان اور حتیٰ کہ افغانستان کے پشتون قبائل کی مدد سے اپنی آزادی کی جنگ میں مصروف تھے۔ دریں اثنا بھارت کی طرف سے الحاق کی دستاویز کی تیاری کا کام وی پی مینن کے سپرد کیا گیا تھا، جنہوں نے دلی میں 2 خط ڈرافٹ کیے، ایک مہاراجہ ہری سنگھ کی طرف سے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نام اور دوسرا خط ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے مہاراجہ کے نام۔ پہلے خط میں مہاراجہ کی طرف سے بھارت کے ساتھ الحاق اور کشمیر میں فوجی امداد کی درخواست کی جاتی ہے، اور دوسرے خط میں ماؤنٹ بیٹن مہاراجہ کو الحاق منظور کرنے اور فوجی امداد فراہم کرنے کی نوید سناتے ہیں۔ یہ خط 26 اکتوبر کی تاریخ سے دلی میں لکھے گئے، جبکہ مہاراجہ ابھی جموں کے راستے میں ہے اور وی پی مینن اور وزیر اعظم مہر چند مہاجن ابھی دلی میں ہیں، جموں نہیں گئے۔ ان دونوں خطوط کا متن 26 اکتوبر کی تاریخ سے 28 اکتوبر کی اخبارات میں چھپتا ہے۔ وی پی مینن نے دلی میں خبر پھیلا دی کہ وہ اور مہاجن 26 اکتوبر کو کسی وقت جموں گئے، جہاں ان کو مہاراجہ نے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستخط شدہ دستاویز دی، جس کے نتیجے میں 27 اکتوبر کو صبح 9 بجے سے سری نگر میں بھارتی فوجیں اترنا شروع ہوئیں۔ حالانکہ 26 اکتوبر کو مینن اور مہاجن کی دلی میں موجودگی کے مضبوط شواہد منظر عام پر آتے ہیں۔ مہاجن نے 26 اکتوبر کو جموں جانے کے مینن کے دعوے کو جھوٹ قرار دیا، جو ان کی یادداشتوں سے ثابت ہوتا ہے، جبکہ پنڈت نہرو کے خطوط اور دلی میں برطانوی ہائی کمیشن کے ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ 26 اکتوبر کو مینن بھی جموں نہیں گئے۔ البتہ اس نے جموں جانے کا ڈرامہ کچھ اس انداز میں رچایا کہ شام 4 بجے وہ اپنے گھر سے نکل کر ویلنگٹن ہوائی اڈے گیا۔ بظاہر جموں جانے کے لیے ہوائی اڈے پر اسے پتہ چلا کہ جموں ہوائی اڈے پر شام اور رات کے وقت روشنی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اترنا ناممکن ہے، چنانچہ وہ ہوائی اڈے سے واپس اپنے گھر آ جاتا ہے، جہاں 5 بجے اس کی ملاقات برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر الیگزینڈر سائمن سے ہوتی ہے، جسے مینن بتا دیتا ہے کہ وہ جموں اب کل صبح 27 اکتوبر کو جائے گا۔ ان سب شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ مینن اور مہاجن 26 اکتوبر کو جموں نہیں گئے۔ البتہ اگر وہ اگلی صبح 27 اکتوبر کو جموں گئے تو تب بھی 27 اکتوبر کو کشمیر میں صبح 9 بجے بھارتی فوجیں اتارنے سے قبل الحاق کی دستاویز پر دستخط ہونا ناممکن ہے۔ مہاراجہ سری نگر سے طویل سفر کے بعد جموں ابھی بمشکل پہنچا ہی تھا، اور تمام شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ مہاراجہ 27 اکتوبر کو بعد از دوپہر جموں پہنچا، اور سفر کی تھکان کی وجہ سے اس نے اگلی صبح 28 اکتوبر تک مکمل آرام کیا۔ وہ کسی سے نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 27 اکتوبر کو الحاق کی دستاویز پر دستخط نہیں ہوئے تھے۔ اگر ہوئے ہیں تو 28 اکتوبر کو ہوئے، لیکن 28 اکتوبر کے دن مہاراجہ کا الحاقی اور گورنر جنرل کی طرف سے اس کی قبولیت کے دونوں خط بھارتی اخبارات میں شائع ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں 29 اکتوبر کے اخبارات میں شائع ہونا چاہیے تھا۔ یہ تھا وہ بھارتی اور برطانوی فراڈ جس کی وجہ سے کشمیر کا المیہ پیدا ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ بھارتیوں وپال پنگی مینن اور مہر چند مہاجن نے جہاں مہاراجہ جموں و کشمیر ہری سنگھ سے دباؤ، خوفزدہ اور ہراساں کر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کروا دیے، وہاں انہوں نے ملحقہ دستاویز پر اس سے یہ دستخط بھی کروا لیے کہ شیخ عبداللہ جموں و کشمیر کے اس کے فوراً بعد وزیر اعظم یا صدر اعظم ہوں گے۔
مہاراجہ اور شیخ عبداللہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ مہاراجہ اگر آزاد ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی شیخ عبداللہ کو وزیر اعظم تعینات کرنے کے کاغذات پر دستخط نہ کرتا۔ شواہد و معروضی دلائل سے مترشح ہوتا ہے کہ مہاراجہ زیر حراست تھا اور اسے حکم دیا گیا تھا کہ الحاق اور شیخ عبداللہ کے تقرر پر دستخط کرے، وگرنہ اسے معزول کر دیا جائے گا اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ بھارت کی فوجیں جہاں سری نگر میں اترنا شروع ہو گئی تھیں، وہاں زمینی راستے سے جموں میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ 27 اکتوبر کا دن المیہ کشمیر میں ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اہل کشمیر اسے ہر سال سیاہ دن کے طور پر مناتے ہیں، اس لیے راکم کے خیال میں اس دن کی اہمیت اور بھارتی اور برطانوی فراڈ کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانا ضروری تھا۔